أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم۔ ایک بات عرض یہ کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جس نے میری بات کو سنا، محفوظ کیا اور آگے پہنچایا۔ تو آپ سے عرض یہ ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو کو دیکھے اس کو کوشش یہ کرے کہ 8 منٹ کی یا 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، مختصر سی ویڈیو ہوتی ہے، اس کو پورا سنیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صحیح جب سنیں گے تو آگے صحیح بات پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے گا۔ جب صحیح سنیں گے، اب جب پورا نہیں سنیں گے، مختصر سے ہی سن لیں گے پھر اس کے بعد آگے چھوڑ دیں گے تو اس سے پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمیں فائدہ ہو جائے، قرآن سے ہمیں فائدہ ہو جائے، مقصود ہمارا یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے فائدہ ہو جائے، تو یہ ہے کہ اس کو صحیح پورا سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو کے اندر عرض یہ ہے کہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو جب اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی فرعون اور فرعونیے سے، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ ملک شام کے اندر بادشاہت تمہاری ہی ہے، تمہاری ہی ہوگی، تم ہی غالب آؤ گے۔ وہاں پر ایک قوم آباد تھی، عمالقہ اس کا نام تھا، آگے تفصیل کے ساتھ اس کا واقعہ ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو عمالقہ قوم آباد تھی، تو عمالقہ قوم کے بارے میں ان سے کہا گیا کہ جاؤ ان کے ساتھ لڑو، تم ہی غالب ہو جاؤ، تم ہی غالب ہوگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم کہنے لگی اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑیے، ہم تو یہاں پر انتظار کرتے ہیں۔ جب اس قسم کی نافرمانی کی قوم نے، اللہ نے کیا کیا کہ میدان طی کے اندر، میدان طی ایک میدان تھا، 40 میل لمبا میدان تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ 40 سال تک اللہ رب العزت نے اور اس میدان کے اندر اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل والوں کو اللہ رب العزت نے سرگردان پھرایا، سرگردان پھرتے رہے، یعنی وہ نافرمانی کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ففرق بینی و بین قومی، اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان اب جدائی کر دے۔ ہاں، میں کیونکہ میں تو اپنا اور میرا بھائی جو ہارون ہے یعنی ہارون علیہ السلام، اس کا ذمہ دار ہوں میں، اس یعنی اس کے اوپر میں بوجھ ڈال سکتا ہوں یا اپنے اوپر بوجھ ڈال سکتا ہوں، اپنی قوم کے اوپر میں بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ تو جب قوم نے یہ نافرمانی کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی؟ اللہ رب العزت نے 40 سال تک اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل والوں کو اس میدان طی کے اندر سرگردان کر دیا۔ اب میدان طی کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دعا بھی کروائی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ پریشانی ہے، وہ یعنی سورج کی تپش وغیرہ ہوگی، گرمی وغیرہ ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی تھے تو نبی، اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیجا۔ وہ بادل بالکل پتلا باریک پتلا بادل تھا، وہ بادل کی وجہ سے وہ سورج کی جو تپش تھی، تپش کے اندر ان کی کمی ہو جاتی۔ اب وہ قوم جو تھی نا، تو صبح جب چلتے تھے اور یہ کہتے کہ شام تک جب چلتے رہتے، وہ کہتے صبح پھر دوبارہ یعنی اگلا سفر ہم کل دوبارہ شروع کریں گے، تو صبح جب وہ ہوتی نا تو جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں ہوتے۔ 40 سال تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ کیونکہ انسان ہے، بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی ضروریات لگی ہوئی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے من ایک روایت کے اندر آتا ہے چپاتی، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ ایک ایسی اللہ رب العزت کی طرف سے یعنی وہ پانی کے ذریعے یعنی جو بادل تھے نا، بادلوں سے ایک پانی برستا جو یعنی اس کی درختوں کے اوپر، وہ اس کی درختوں کے اوپر آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درختوں کے اوپر یعنی وہ پتوں کے اوپر یا وہ شاخوں کے اوپر کوئی ایک ایسی لیئر سی بن جاتی، ایک ایسی تہ بن جاتی جو شہد نما ہوتی، جس کو وہ کھاتے ہیں۔ تو جب مستقل وہ اس چیز کو کھاتے رہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو مستقل کھانے سے ہم یعنی اکتا چکے ہیں، کوئی اللہ رب العزت سے دعا کرو کوئی اور چیز بھی ہمیں ہمارے لیے بھیجے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے آگے ذکر کیا کہ انزلنا علیکم المن والسلوى۔ سلوہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ بٹیر نما ایک یعنی پرندہ تھا، اور یہ بھی بادل سے برستا تھا۔ بادل اللہ رب العزت نے جو بادل ان کے لیے بھیجے ہوتے ہیں، طلوع آفتاب سے یہ بادل، جو طلوع آفتاب کے بعد یہ بادل آتا اور یہ بادل برستا، تو جس کی وجہ سے وہ
سارا ہفتہ ہو، یعنی روزانہ وہ برستا ہو، اس سے وہ یہ پرندہ وغیرہ یہ جو خوراک ہوتی تھی ان کی وہ برستی اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے صاف ستھری یعنی حلال خوراک ان کے لیے آتی جس کو وہ کھاتے. تو اور ترتیب یہ ہوتی تھی سارا سارا ہفتہ یہ چلتا سوائے ہفتے والے دن، یعنی اتوار سے لے کر جمعے تک یہ ترتیب ہوتی. جمعے والے دن وہ 2 دن کا ان کے لیے آتا کھانا، 2 دن کے لیے، کیونکہ ہفتے والے دن ان کے لیے کھانا نہیں آتا تھا. اتوار سے لے کر جمعے تک یہ روزانہ ان کے لیے یہ چیز آتی، من اور سلوہ. میرے اللہ نے کیا فرمایا، قلو من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، جو کچھ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ. کیونکہ اللہ نے یہ جنت کی خوراکیں تھی نا، پاکیزہ خوراکیں تھی، جنت کی خوراکیں تھی، تو یہ ساری پاک تھی. اس لیے فرمایا کہ جس پیٹ کے اندر حلال لقمہ جائے، ہاں، تو جس طرح پیٹ کے اندر جب حلال لقمہ جائے گا تو جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہوں گے، اور اگر پیٹ کے اندر حرام لقمہ جائے گا، ایک لقمہ فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو جسم حرام لقمے سے پلے جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے. جو جسم حرام لقمے سے پلے جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے. اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جس بدن کے اوپر ایک یعنی جو کپڑا پہنا ہے نا کپڑا، اس کے اندر 1 روپیہ اگر حرام کا لگا ہوا ہے تو جب تک یہ کپڑا بدن کے اوپر ہے اس وقت تک اس کی عبادات قبول نہیں ہوئی. اتنی سخت چیز ہے. کیونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے نا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. تو حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے؟ ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی حفاظت اور زبان کے ارد گرد جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت، اور پھر فرمایا شرمگاہ کی حفاظت اور اس کے ارد گرد جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت. تو اس میں جو زبان ہے، زبان کے ارد گرد جو اعضاء یعنی آنکھوں کی حفاظت ہوگی، کان کی حفاظت ہوگی، دماغ کی دل کی حفاظت ہوگی، دل دماغ کی حفاظت ہوگی. اس طرح جو شرمگاہ ہے اس کے ارد گرد جو اعضاء ہاتھ پاؤں ہو گئے، پیٹ ہو گیا، یعنی پیٹ کے اندر حرام لقمہ نہ جائے، حلال لقمہ جائے پیٹ کے اندر. تو یہاں پر فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے حلال اس میں سے، جس طرح فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ رب العزت نے جو تمہیں حلال چیزیں دی ہیں، پاک چیزیں دی ہیں، ان میں سے کھاؤ. ہاں، اور اپنے نبیوں کو، انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے. جو اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص مسافر ہے، سفر کرتا ہے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے پراگندہ اور یعنی گرد آلود اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن کھانا بھی اس کا حرام، پینا بھی حرام، حرام ہی اس نے استعمال کیا، تو فرمایا اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں، آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے ہاں کہ پیٹ کے اندر جب حلال لقمہ جائے گا تو اس سے دعا قبول ہوگی. تو فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم. لیکن جب انہوں نے ناشکری کی، اس پر کہا کہ یہ کیا ہے، روزانہ ایک ہی چیز ہم کھا رہے ہیں، ایک ہی ناشکری کی، اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور فرمایا انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. میدان طی کے اندر سرگردان پھرے، وہ کس وجہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. اللہ نے تو وعدہ کر دیا تھا ہمارے کا قوم کے ساتھ لڑو، کامیابی تمہاری ہی ہے، لیکن نافرمانی کی. اس نافرمانی کی وجہ سے کیا فرمایا؟ نقصان تمہارا ہی ہوگا، نقصان تمہارا ہی ہوگا. تو جب بندہ اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے، اللہ رب العزت سوری یعنی جتنی بھی نعمتیں ہیں نا اللہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ سب کچھ اس سے چھین لیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہارے لیے اس نعمت کو بڑھا دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور آگے صحیح طریقے سے اللہ ہم سب کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی لیے شروع میں بھی عرض کی کہ جب ہم شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف اس ویڈیو کو نہیں، ساری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اور
آگے صحیح طریقے سے بات پہنچا سکیں۔ اگر وہ بات نہیں سنیں گے نا، صحیح طریقے سے بات نہیں سنیں گے، تو کبھی ایک بات کو ایک کے ساتھ ملا دیا، کبھی دوسری بات کو دوسرے کے ساتھ ملا لیا، تو پھر اس میں غلطی ہو جائے گی، بات صحیح نہیں پہنچا سکیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ میں صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔